ہمارے دل میں کوئی کجی ہے، ہمارا دل کالا ہو چکا ہے۔ ایک بچی نے پروگرام کی پیش کیا جہیز سے متعلق، جہیز کی رسم بد ہم لوگ کہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، کہنے اور سننے کی عادت بن گئی، تھوڑا سا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں ذمہ دار ساتھی ہیں، خاص طور سے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے یا شہرت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، جب تک یہ ہمارے بھائی آگے نہیں آئیں گے، ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، آپ اس سے کہیں جہیز مت دو تو وہ بیچارہ کہاں دیتا ہے؟ وہ تو بہت پریشان ہے، جہیز نے، لعنت نے اسے ہی پریشان کر رکھا ہے۔ ہمارے سماج کے، معاشرے کے ذمہ دار لوگ، جب بچی کہہ رہی تھی رسم بد جہیز نے، کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو رات کو نہیں سوتے، کتنی مائیں ہیں جن کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ چوانی کی دہلیز پر ابھی حیدرآباد کے ایک واقعہ پیش آیا جس کی 4 بچیاں تھیں، باپ جب گھر کے دروازے سے باہر جاتا تھا دکان یا ملازمت کرنے کے لیے تو ایک دعا پڑھتا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر، اس کی بچیاں سوچتی تھی شاید کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ایک بچی نے ایک دن سنا تو یہ دعا کر رہا تھا کہ پروردگار عالم، میرے گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہیں، میں تیرے حوالے ان کو کر کے جا رہا ہوں، اب میں شام کو لوٹوں گا، میرے پروردگار ان کی عزت اور آبرو اپنے کرم اور اپنے حبیب کے صدقے میں تو محفوظ کر دے، میری ان بچیوں پر کوئی بے غیرت ان کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ وہ بیٹیاں 1 مہینے، 2 مہینے، سال، 6 مہینے، سال ہاں سال سنتی رہی۔ 4 بیٹیوں نے متفقہ فیصلہ کیا، خودکشی کا نوٹ تیار کیا اور اس پر یہ لکھا کہ مجھے اپنے باپ کا یہ رونا، رات کو کروٹ بدلنا، اپنے باپ کی بے بسی برداشت نہیں ہے، اس لیے ہم اب بخوشی و برضا 4 بہنیں زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے تاکہ میرے باپ کو سکون مل جائے، میری ماں کو سکون مل جائے۔ اللہ کی قسم، ہمارے سرمایہ دار لوگ، ذمہ دار لوگ، میرے بھائیوں، اس لعنت پر اس وقت تک بندش نہیں لگ سکتی ہے جب تک کہ سماج کا ذمہ دار طبقہ نہیں کھڑا ہوگا اور اپنے بچیوں کی شادی وجعلوا النکاح فی المساجد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں ہوگا۔ نکاح مسجد میں کرو، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہے، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں جہیز نہ ہو، جس میں ولیمہ تو ہو لیکن لڑکی کی یہاں بارات نہ آئے، جس میں خرچہ نہ ہو۔ مختصر لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی، اگر برکت والا نکاح چاہتے ہو۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے؟ گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے، کیا ہم جانتے نہیں؟ اور میرے بھائی، ہم نے سنت پر عمل کرنا چھوڑا تو سنت کے چھوڑنے سے برکت ختم ہو گئی، ہر گھر میں جھگڑا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ آپ گھر میں جائیں تو چک چک جھگڑا، بیوی ناراض، باپ ناراض، ساس ناراض، بہو ناراض، بیٹی ناراض، جھگڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ظاہری طور پر تو چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آج سے ابھی سے آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ نظر آئے گا، برکت نظر آئے گی۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ 18ویں پاری کی آیت ہے، جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ کہ قرآن کی آیت پر کیا عمل ہوتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام نہیں کرتا تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ سامان یہاں پڑی، تمہاری بیوی نے کھانا صحیح نہیں پکایا، روٹی جل گئی، دال میں نمک نہیں، آٹا صحیح گدھا نہیں، بچے کے صحیح وقت پہ دوا نہیں پلائی، تو شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گھر میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان وہیں دروازے پر رک جاتا ہے، اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سنت ہے اور قرآن نے اس کی ہدایت فرمائی ہے، 1 بار نہیں 2 بار قرآن نے کہا ہے اس کو۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دوسری آیت ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، حتیٰ کہ یہ حکم ہے کہ آپ گھر میں جائیں تالا اپنے ہاتھ سے کھولیں، پھر بھی آپ گھر میں سلام کریں، اس لیے آپ کے ساتھ فرشتے ہیں۔ مجھے ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، بہرحال گھر میں امن چاہیے،
تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس جہیز کی رسم بد کو مٹانے کے لیے ہمیں سماج کے ذمہ دار لوگوں کو آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دو بچوں نے معراج پر نظم پیش کی۔ معراج کے واقعات کو ہم سنتے ہیں اور اکثر مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ معراج کے واقعے میں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج کے دور میں جب جمعیت چلڈرن ولیج کے بچے اپنا دینی پروگرام پیش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں ملیں گے جو پروگرام سے ہٹتے یہ کہیں گے کہ میاں دنیا سورج کی بات کر رہی ہے اور چاند پر کمندیں ڈال رہی ہے، ستاروں کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے، دنیا فضاؤں میں اڑ رہی ہے، اور آپ چٹائی کی بات کرتے ہو۔ آپ لوگ چٹائی کی بات کرتے ہو، مرنے کی بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہاں مرنے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ننگے پیدا ہوئے تھے، اور قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تو دنیا میں آئے تھے ایسے قبر میں ننگے اٹھو گے۔ اللہ کی رحمت اگر نہیں ہوگی تو فرشتے پکڑیں گے، جکڑیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے، اس لیے مرنے کی فکر پہلے کرنی ہے۔ لیکن معراج کے واقعے کو جب آپ سنیں تو اپنے دل کی تختی پر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا اور امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آنے والے آئیں گے، چاند پر، ستاروں پر، فضاؤں میں کمندیں ڈالنے کی بات کریں گے، لیکن تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں اپنے دل کو پختہ کر لو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر کے پورے حوصلے کے ساتھ یہ کہو، دنیا والوں کہیں بھی چلے جاؤ گے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رہو گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج پر نہیں بلکہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ابھی آپ نے نظم میں سنا کہ سیدنا جبریل نے بھی کہا کہ آگے میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اللہ اس کے رسول کی راز و نیاز کی بات ہی، ہم اس مذہب اور اسلام کو ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے ہیں، جو کمندوں چاند پر نہیں، ستاروں پر نہیں بلکہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش الہی تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم ان کی غلامی کرتے ہیں۔ اور دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا بنانا چاہتے ہو، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس قرآن کا یہ پروگرام آج پیش کیا گیا۔ میرے دوستو، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ جہنم کا علاقہ ہے، یہ جہنم ہے، اس آسمان سے نیچے یہ خلا، یہ فضا اور یہ پوری دنیا مساجد کو چھوڑ کر مساجد اٹھا لی جائیں گی، قیامت کے دن اللہ کو جنت میں ملا دے گا، یہ پوری دنیا جہنم میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اللہ نے ایک رسی ڈال دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ظاہر نیچے سے اوپر جانے کے لیے ایک رسی چاہیے، اس لیے کہ جنت تو اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ رسی کیا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا؟ اللہ نے فرمایا سب کے سب مضبوطی سے اللہ کی رسی پکڑ لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے جڑ جاؤ، اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اس کے خدمت کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والوں سے محبت کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، اور قرآن کے واسطے سے اور رسی پکڑ کر ساتویں آسمان کے اوپر جنت میں آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم تو دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، نہ آئندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم تو ساتویں آسمان کے اوپر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہاں جب تک دنیا میں رہیں گے انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، دوسری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے مشہور روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ایک فاحشہ بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ اس کے سارے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا احترام کرنا، مسکین